اللہ تعالیٰ جس قوم کی مدح فرما رہا ہے دیکھیں کیا، پانی پر غور کرو، اللہ نے آسمان سے نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے پودے اگائے، اسی سے مختلف قسم کے پھل اگائے، ان پر بھی تو کبھی غور و تفکر ہونا چاہیے نا۔ یہی میرا مقصد ہے کہ ہم، اور پھر وہی درد میں اکثر کہتے رہتا ہوں، بعض لوگ برا بھی مان جاتے ہوں گے کہ ہم اہل سنت میں اس چیز کی انتہائی کمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات، اس کی قدرت کاملہ پر غور و تفکر کیا جائے، اس کے بارے میں بیانات ہوں، ہم اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ ہم نے چند ٹاپکس لے کر بس انہی کے اوپر اپنی پوری زندگی کو گزار رہے ہیں اور انہی کو سب کچھ سمجھا جا رہا ہے۔ وہ بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے، ہمیں اور بہت ساری چیزوں پہ غور و تفکر کرنا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنی صناعتوں کا بیان کیا ہے، اپنی قدرت کاملہ کا بیان ایسی کر دیا، بیکار کر دیا۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس تمہید کے بعد آپ کو مجھے سوچنا چاہیے کہ ہم غور و تفکر کرنے والی قوم میں شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر بالکل نہیں ہیں تو ہونا چاہیے، اگر ہیں لیکن بین ہیں تو اس میں اضافہ ہونا چاہیے، اور اگر پہلے سے ہی آپ اچھا ایک اپنا ٹائم مختص کیے ہوئے ہیں کہ آپ اس میں اخروی معاملات پر غور کرتے ہیں، یا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے لیکن اکثر و بیشتر آپ کی سوچ کا محور آخرت ہوتی ہے، جس کے علامات یہ ہوں گی کہ آپ گناہ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے سوچ میں ہوگا کہ دا ڈے آف ججمنٹ موجود ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں جا کر جواب دینا ہے۔ آپ کسی کا مال نہیں کھائیں گے، کسی کا مال نہیں دبائیں گے کہ کیسے وہاں جا کے اس کا حساب و کتاب دوں گا، یہ تو میرے گریبان پکڑے گا۔ آپ کسی سے لڑے جھگڑیں گے نہیں، آپ کسی پہ ظلم و ستم نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو خوف ہوگا کہ یہ میدان معاشر میں گرفت کر لے گا، اور کبھی بتقاضائے بشریت ہو جائے تو فوراً آپ توبہ کریں گے، اس سے معافی طلب کریں گے، جس کا حق ہے اس کو ادا کریں گے، علم دین سیکھیں گے آپ۔ اس کے علاوہ کائنات پہ غور و تفکر کی نظر ڈالتے رہیں گے تاکہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت مزید بڑھتی رہے اور اللہ کے قریب ہونے کا جذبہ بیدار ہوتا رہے، آپ ایک شکر گزار بندے بنے، اللہ کے احسانات کو ماننے والے بندے بنے۔ تو یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اب یہ علامات اگر ہمارے اندر نہیں ہیں اس کا مطلب ہم بہت پیچھے ہیں۔ تو اسی لیے ہماری خواہش ہے کہ آپ جیسے آیات سن رہے ہیں جو ہم آپ کو خدمت میں عرض کرتے ہیں، کم از کم گھر جا کر ایک دفعہ اس پہ غور کریں، ایک نظر اپنے خاندان پہ ڈالیں، پورے خاندان پہ۔ آپ کے خاندان میں کون کون فرد ایسا ہے جو اس طرح غور و تفکر کرتا ہوگا؟ اگر آپ کو نہ نظر آئے تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ کم از کم اللہ نے آپ کو اپنی معرفت کے لیے چنا ہے، تھوڑا بہت تو چلے ہو ہی رہا ہے نا، اس کو بڑھائیں، اضافہ کریں، اس میں ہر چیز پر غور و تفکر کی عادت ڈالیں۔ جیسے اللہ نے تو مخصوص چیزیں یہاں بیان فرمائی ہیں، آپ جیسے اپنے ذہن سے سوچتے ہیں یہ کروں گا وہ کروں گا، پھر اس پہ فوراً سوچیں یار اللہ تعالیٰ نے مجھے ذہن دیا ہے، کتنی نعمت ہے، کتنی بڑی۔ پاگل ہوتا، مجنون ہوتا تو بیچارہ اپنے پیشاب میں پڑا ہوتا ہے، استنجا کر لیتا ہے، اس کو دھونے کا خیال نہیں، گند بلا کے اندر کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے نہیں دھو رہا ہو تو سب اٹھا کے بیچارہ کھا رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو دیکھے نا ذہن دیا ہے، آپ گندی چیز نہیں کھاتے ہیں، دھو کے کھاتے ہیں، آپ خراب حرکت نہیں کرتے ہیں، آپ صاف ستھرے رہنا پسند کرتے ہیں، جسم پہ گندگی گر بھی جائے جو نفاست پسند ہوتا ہے فوراً اس کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے۔ یہ یہاں کا کمال ہے، اور یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ سوچے سارا دن آپ دماغ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح آنکھیں آپ استعمال کر رہے ہیں، اس پر سوچیں اگر آنکھیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ایک آنکھ بند کر لیں، ایک آنکھ کھول کر اسی سے دیکھیں، آپ آدھا غائب ہو جائے گا، آدھا نظر آئے گا، ادھر کا سب غائب، ادھر سے نظر آ رہا ہے۔ ابھی دونوں آنکھیں ہوتی ہیں تو اس کے دائرے کے اندر دائیں بائیں کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، آپ دیکھیں نا کتنا وسیع ہوتا ہے آدمی۔ اب ایک آنکھ والا موٹر سائیکل چلا رہا ہو تو اسے نہیں پتہ چلے گا یہاں سے کون گزر رہا ہے، وہ ٹکرا سکتا، ذرا یوں کرے گا ٹکرا جائے گا، لیکن اب دونوں آنکھیں ہوں گی تو اطراف کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، آپ بچ جاتے ہیں۔ اور جس کی دونوں ہی نہیں ہے بیچارہ، وہ نہ اسکوٹر چلا سکتا ہے نہ گاڑی چلا سکتا ہے، آپ کے لیے کتنی آسانی ہے۔ ایسی سماعت ہے، ایسی سانس کا آرام سے اندر آنا جانا، زبان سے ذائقے محسوس ہونا، زبان سے آپ بول بھی سکتے ہیں۔ دانت کتنی بڑی نعمت ہیں، جن کے نہیں ہیں ان سے پوچھیں، اور جن کے ہیں وہ کیئر نہیں کر رہے بعض اوقات، نہ رات کو برش کرنا، نہ ٹیتھ فلاس وغیرہ یوز کرنا، نہ گٹکے پان چھوڑنا، کینسر ہو رہے ہیں، دانت خراب ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں صاحب، پھر جب بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھیں گے پھر یہاں دانت ہل رہا ہے ہائے، پھر وہ ہائے ہائے کریں گے، پھر ڈاکٹر کے پاس پیسہ، پھر کھانے پینے کا مزہ ختم، چبائے کم جائے گا، زبردستی اس کو نگلیں گے پورا، پھر معدے پہ بوجھ پڑے گا، پوری باڈی کا نظام ڈسٹرب۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ دانت کتنی بڑی نعمت، ہاتھ کتنی بڑی، پیر پیشاب کا آرام سے نکل جانا یہ کتنی بڑی نعمت۔ یہ اس طرح آپ کو کوئی مزید تکلفات کی حاجت نہیں، اپنے غور و تفکر کی ابتدا ان چیزوں سے کریں، پھر جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی پھر دوسرا درجہ ان کا لے لیں۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کے سامنے تمام چیزیں جو ایک پلیٹ میں جمع ہیں، کہاں سے چل کر آپ کی پلیٹ تک پہنچی ہیں۔ آپ پھل کھائیں، آم کھا رہے ہیں آج کل کثرت سے آئے ہوئے ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ریڑھی پر دیکھیں مختلف پھل رکھے ہوتے ہیں، صرف کھڑے ہو کر غور کر لیں، یار ان ہر ایک کے اندر الگ الگ ذائقہ ہے، الگ الگ فوائد
اللہ نے رکھے ہیں، الگ الگ ان کی ساخت ہے، الگ الگ بناوٹ ہے، کیا اللہ کی شان ہے بتائیے، کتنی زبردست۔ ہمیں اگر ایک برش اور ایک کاغذ دے دیا جائے یا پینسل کاغذ دے دیا جائے کہ اس پہ شکلیں بناؤ، جتنی بنا سکتے ہو، ایک بنائیں گے، دو بنائیں گے، تین بنائیں گے، چار بنائیں گے، پانچ بنائیں گے، ختم، اس کے بعد دماغ ہی کام نہیں کرے گا، سب ایک جیسی بننا شروع ہو جائیں گے۔ علم محدود ہے نا۔ اسی طرح اگر ذائقے کہے کہ چلو ذائقے آپ بتاؤ کتنے ہونے چاہیے، ہم تو وہی بتائیں گے خیر جو اللہ نے پیدا فرما دیے وہی ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ہم پورے نہیں بتا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو دیکھیے، کتنے پھل، ہر پھل کا ذائقہ مختلف، کتنے پھول، ہر پھول کے اندر کلر اور خوشبوئیں مختلف، کتنے انسان، ان کی شکلیں دیکھیں، سب کی شکلیں مختلف۔ تو یہ اللہ کی شان پر یوں آپ ہم غور کر سکتے ہیں۔